اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینے کے لیے پیدل سفر فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف پیدل چلے گئے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آپ وہاں سے واپس ہوئے، راستے میں ایک پیڑ کے سائے میں 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر یہ دعا مانگی۔ ترجمہ ہے: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ارحم الراحمین ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی ایسے دشمن کے جو مجھے دیکھ کر ناراض ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا ایسے رشتہ دار کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں آپ کے اس چہرے کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، اور اللہ کے سوا کسی سے نیکی کی طاقت نہیں ملتی۔ ہیثمی، حصہ 6، پیج نمبر 35۔ یہ حدیث اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرنے کے باب میں حضرت زہری وغیرہ کی روایت سے اور تفصیل سے آگے آئے گی۔ لڑائی کے میدان میں اللہ کی طرف دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کو دعوت نہ دے لیتے، اس وقت تک ان سے لڑائی نہ لڑتے۔ مستدرک مسند احمد، نصب الرایہ، حصہ 2، پیج نمبر 278، ہیثمی، حصہ 5، پیج نمبر 304، کنز العمال، حصہ 2، پیج نمبر 298، بیہقی، حصہ 9، پیج نمبر 107۔ حضرت عبد الرحمن بن عائز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فوج روانہ فرماتے تو ان کو یہ نصیحت فرماتے کہ لوگوں سے محبت پیدا کرو، ان کو اپنے سے قریب کرو، جب تک ان کو دعوت نہ دے لو ان پر حملہ نہ کرنا اور چھاپا نہیں مارنا، کیونکہ زمین پر جتنے کچے اور پکے مکان ہیں، یعنی جتنے شہر اور دیہات ہیں، ان کے رہنے والوں کو تم اگر مسلمان بنا کر میرے پاس لے آؤ، یہ مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے کہ تم ان کی عورتوں اور بچوں کو میرے پاس لے آؤ اور ان کے مردوں کو قتل کر دو۔ کنز العمال، حصہ 2، پیج نمبر 294، اصابہ، حصہ 3، پیج نمبر 152، ترمذی، حصہ 1، پیج نمبر 195۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی جماعت یا فوج کا امیر بنا کر روانہ فرماتے تھے تو اس کو خاص اپنی ذات کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے، اور جو مسلمان اس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے، اور یہ فرماتے کہ جب تمہارا مشرک دشمنوں سے سامنا ہو تو ان کو 3 باتوں میں سے ایک کی دعوت دینا۔ ان باتوں میں سے جو بھی وہ مان لیں تم ان سے قبول کر لینا اور ان سے لڑائی کرنے سے رک جانا۔ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسے منظور کر لیں تو تم اس سے قبول کر لو اور ان سے رک جاؤ۔ پھر تم ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کر دار المہاجرین یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کی دعوت دو، اور انہیں یہ بتلا دو کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو وہ تمام فائدے حاصل ہوں گے جو مہاجروں کو ملتے ہیں، اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجروں پر ہوتی ہیں، اور اگر وہ اسے نہ مانیں اور اپنے علاقوں میں ہی رہنے کو پسند کریں تو انہیں یہ بتا دو کہ وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح سے ہوں گے، اور اللہ کے حکم کی جو عام مسلمانوں کے ذمے ہیں وہ ان کے ذمے ہوں گے، اور انہیں مال و غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہیں تو حصہ ملے گا۔ اگر وہ اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو انہیں جزیہ دینے کی دعوت دو۔ اگر وہ اسے مان جائیں تو تم اسے قبول کر لو،
اگر اس سے رک جاؤ، اور اگر وہ اسے بھی نہ مانے تو اللہ سے مدد لے کر ان سے لڑائی کرو۔ اور جب تم کسی قلعے والوں کا گھیراؤ کرو اور قلعے والے تم سے یہ مانگ کریں کہ ہمیں اللہ کے حکم پر اتارو، تو تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ تم یہ نہیں جانتے ہو کہ ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، بلکہ تم ان سے اپنے فیصلے کے ماننے کی مانگ کرو، پھر تم ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک قوم سے لڑائی لڑنے کے لیے بھیجا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا اور اس قاصد کو یہ ہدایت کی کہ حضرت علی کو پیچھے سے آواز نہیں دینا، بلکہ ان کے قریب جا کر ان سے یہ کہنا کہ جب تک اس قوم والوں کو دعوت نہ دے لیں ان سے لڑیں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رخ پر بھیجا، پھر ایک آدمی سے کہا کہ علی کے پاس جاؤ اور انہیں پیچھے سے مت آواز دینا، اور ان کو یہ پیغام دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا انتظار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہو کہ تم جب تک کسی قوم کو دعوت نہ دے لو ان سے لڑائی نہ کرو۔ ابو داؤد پیج 358، مسلم حصہ 2 پیج 82، ابن ماجہ پیج 210، بیہقی حصہ 9 پیج 184، کنز العمال حصہ 2 پیج 297، حیثمی حصہ 5 پیج نمبر 305، کنز العمال حصہ 2 پیج نمبر 297۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔